میں بار بار ایک مثال دیا کرتا ہوں کبھی ایسے موقع پر کہ روس کے اندر تقریباً 90 سال کا زمانہ وہ گزرا ہے جو ظالمانہ خونی انقلاب کہلاتا ہے، جہاں مدرسوں پر، خانقاہوں پر، مراکز پر، مسجدوں میں پابندی، داڑھی پر پابندی، کلمے پر پابندی۔ یہ دنیا عجیب ہے، کبھی کبھی سب سے زیادہ پاک نام انسانوں کی نگاہ میں اجنبی بن جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے پیارا کوئی نام نہیں، مگر انسان اتنا ظلم کرتا ہے، اتنا ظلم کرتا ہے کہ وہ نام انسانوں کے درمیان اجنبی بن جاتا ہے کہ نہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ جناکاری کا اڈے کھولیں، آپ کلب قائم کریں، آپ دنیا بھر کے تماشے کریں، آپ دنیا میں شراب کے اڈے قائم کریں، آپ جوئے کے کسینو قائم کریں، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، مگر آپ کی یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کے نام کو پھیلانے والے مراکز قائم کریں۔ وہاں ایسا ظالمانہ دور آیا، جب وہ دور ختم ہوا، خونی انقلاب کہا جاتا ہے، ایک دو نہیں، ہزاروں علماء کو ختم کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو بالکل ان کے لگتا تھا، وہاں پر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ ظالم حکومت نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم اسلام کے بیج کو مار دیں، کہ یہاں پر کوئی اسلام کا نام لینے والا کبھی نہ ہو۔ لیکن جب وہ انقلاب ختم ہوا، اس کا زمانہ چلا گیا، پھر اس کے بعد دور دوبارہ آیا اور وہاں کی ریاستیں آزاد ہوئی، تو سب سے پہلی ایک جماعت ہندوستان آئی تھی، وہ نظام الدین بھی گئی تھی، ہندوستان کے سارے مدرسوں میں گئی تھی، بڑے بڑے مدرسوں میں۔ اس زمانے میں وہ لکھنؤ میں بھی آئی تھی، جب وہ مسجد میں، لکھنؤ کی مسجد میں گئے، اندر تو دیکھا تقریباً 300-400 بچے حفظ کر رہے تھے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جو صاحب ہندوستان کی طرف سے انہیں ٹہلانے پر، دکھلانے پر، ان کی خدمت پر، ذمہ داری پر مامور تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہنے لگے مجھے اپنا ملک یاد آ گیا۔ کس طرح سے آپ کو یاد آیا کہ میں آپ کے یہاں کا حفظ قرآن دیکھ رہا ہوں کہ بچے آرام سے یاد کر رہے ہیں، آرام سے پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، لائٹ بھی ہے، نظام بھی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کھانے کا انتظام، دارالاقامہ کا انتظام، آ رہے ہیں بچے، کوئی بات نہیں آپ کے ملک میں۔ مجھے تاریخ کے جھروکوں میں، تاریخ کے اندر میں کھو گیا۔ ان سے کسی نے کہا ذرا بتلائیے، کہا مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ نہیں کرا سکتے تھے، اس لیے ہم نے اس کے لیے ایک نئی چال چلی تھی کہ لمبی چوڑی قبریں کھودی تھی قبرستان میں، لمبی چوڑی، اور فجر کی نماز سے پہلے ہم باقاعدہ تابوت کی شکل میں، جنازے کی شکل میں لے کر جاتے، اور ہمارے کاندھوں پر وہ چرپائی ہوتی، اس میں کچھ سامان ہوتا، موم بتیاں ہوتی، اور لمبی چوڑی قبر میں ہم 7-8 بچوں کو اندر اتار دیتے۔ وہ بچے اپنے گھروں سے پہلے صبح ناشتہ کر کے جاتے اور شام تک بھوکے رہتے، اور ہم نے اس میں ہوا کے آنے کا نظام باقی رکھا، اور استاد محترم اندر وہیں پر رہ کر موم بتی جلا کر ان بچوں کو حفظ قرآن کر دنیا کی کسی کتاب تاریخ کا کوئی دور بیان نہیں کر سکے۔ یہ امت کتنی گئی گزری سے اپنی کتاب سے آج بھی اتنا عشق رکھتی۔ دنیا کی طاقتوں نے یہ کوشش کی کہ اس کتاب کے نام کے وجود کو مٹا دیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اور اس کے بعد ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ ان کی گولے گولے گاڑوں پر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں حافظ قرآن ہے؟ کہنے لگے اس ترتیب کے نتیجے میں ہمارے ہر محلے میں تقریباً 2-3 ہزار بچے حافظ قرآن۔ یہ اللہ کی کتاب کا معجزہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کا کوئی اور معجزہ ہو کہ نہ ہو، اللہ کی قسم یہی کتاب تنہا آپ کے نبی برحق ہونے کے لیے کہ ایک ایسی کتاب لے کر آئے کہ دنیا میں ہزاروں لوگوں نے ہر طرح کی کوشش کی۔ ہم نے اپنے حضرت سے مکہ مکرمہ میں یہ واقعہ سنا تھا، حضرت نے تو اس سے بھی آگے کی روس کی بات سنائی کہ بولے جب میں روس گیا تو ایک بچے کو میرے سامنے پیش کیا گیا، کہا کہ آپ جہاں سے چاہیں بچے سے قرآن مجید سنیں۔ ہم نے بچے کو بلایا، قرآن مجید کا حفظ امتحان لیا، اور بچے کو اتنا پکا یاد تھا کہ پورے قرآن میں جگہ جگہ سے معلوم کیا، اور ماشاءاللہ بچے نے پورا قرآن سنا دیا۔ اور اس کے بعد کہا مجھ سے وہاں کے ذمہ داروں نے کہ بچے کے سامنے قرآن کھول کر رکھیے۔ کہتے ہیں اسی بچے کے سامنے میں نے قرآن کو کھول کر رکھا، تو میں نے کہا بیٹے 14واں پارہ پڑھو، ربما یود الذین کفروا پڑھو یہاں سے۔ اب وہ بچہ نہیں پڑھتا، انگلی رکھ کر اسے نہیں معلوم، سبحان الذی اسری بعبدہ نہیں پڑھتا، وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں پڑھتا، پورا قرآن حفظ ہے مگر وہ پڑھنا نہیں جانتا۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہے، ایک وقت میں بچے کو حفظ بھی اور ایک ہی وقت میں بچہ پڑھ کے نہیں پا رہا ہے۔ کہا روتے روتے اللہ کے بندوں نے بتایا کہ ایک وقت وہ آیا کہ ہمارے لیے قبروں کا انتظام بھی مشکل ہو گیا، تو ہم نے یہ نظام بنایا تھا کہ استاد محترم تو ادھر سے جا رہے ہیں
اور بچہ کو टहलता हुआ उधर से आ रहा है, बस उस्ताद मोहतरम ने उसके कान में जुमला बोल दिया 1 मिनट के अंदर, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, और बच्चा चला गया. कहते थोड़ी देर के बाद आया और उसके बाद कहते हैं हुदल लिल मुत्तकीन, वो बच्चा याद करके चला गया. दुनिया में लोग समझ रहे हैं शायद सलाम दुआ हो रही है, इन्होंने इनसे कुछ कहा होगा, इन्होंने कुछ. बच्चे को 1 आयत 2 आयत कहने लगे. हमारे मुल्क में हजारों बच्चे वो हैं जिन्हें कुरान याद है मगर उन्हें कुरान में देखकर पढ़ना नहीं आता, उन्हें नहीं मालूम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह कहाँ लिखा हुआ है, उन्हें नहीं मालूम क़ाल अल-मुक़ल्ला का कहाँ लिखा हुआ है, मगर पूरा कुरान मजीद लिखते हुए. ये 2-3 बातें मैंने इसलिए आपसे की, इससे पता चले कि रब्बुल आलमीन का अपनी किताब के मुताबिक उसको बाकी रखने का निज़ाम कितना शानदार है. बहुत मुबारक ये मदरसे, बहुत मुबारक इनके जिम्मेदार, इनके मुआविनीन, बहुत मुबारक इनके असातिज़ा, इस बच्चे के वालिदैन, इस बच्चे के लिए कि रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब पाक के लिए, इस किताब पाक के लिए इस बच्चे को मुंतखब फरमाया. और हमेशा याद रखा करें कि दुनिया के अंदर कीमती सामान हम देखते हैं कि हमारे आपके घरों में अगर किसी अल्लाह के बंदे को सोने की कुछ चीजें नसीब है, वो डिबिया में होता है, डिबिया के बाद अलमारी में होता है, अलमारी के अंदर लाकर होता है, उसमें होता है, और उसकी शादी को हिफाजत के साथ रखा जाता है. रब्बे काबा की कसम, रब्बुल आलमीन ने कलाम पाक को अलमारी और लाकर में नहीं, इसके रखने के लिए अगर मुंतखब फरमाया है तो अपने बंदे की दिल होती है. इसके लिए अलमारियां काफी नहीं, इसके लिए ताले काफी नहीं थे. ये दौलत रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे को दी कि ये कहीं और नहीं रखा जाएगा. ये अलमारियों में तो वक्ती तौर पर होता है, मस्जिदों में तो उन लोगों के लिए होता है जो बेचारे नाज़रा कुरान पढ़ना जानते हैं. वरना रब्बुल आलमीन ने इसके लिए मुंतखब फरमाया इंसान के दिल को कि नहीं, ये दौलत इंसान के दिल में रखी जाए.